السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آج تمام مسلمانوں سے بلکہ یہ کو امت مسلمہ سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں ہمارے دل میں جو امت مسلمہ کا درد ڈالا ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے۔ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں ہے، صحابہ کرام کو دیکھا تو نہیں ہے، اہل بیت کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کی تعلیم پڑھی ہے، لیکن زندگیوں میں جو آئی ہے، ہمارے زندگیوں میں جو سیرت رسول، سیرت صحابہ، سیرت ائمہ، سیرت اہل بیت جو ہمارے سینوں میں منتقل کری ہے وہ صرف اور صرف مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم ہیں۔ جنہوں نے امت کا درد ہمارے سینوں میں منتقل کرا ہے وہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میرے بچوں، کسی سے نفرت مت کرو، کسی انسان سے نفرت مت کرو، تمہارے دل میں گناہوں کی نفرت ہو، گناہ گار کی نہ ہو۔ یہ ڈاکٹر ہے، وہ مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ مریض سے محبت کرتا ہے۔ نفرت ہوتی ہے تو اس کے دل میں مرض کی ہوتی ہے، بیماری کی ہوتی ہے، لیکن مریض سے جتنی جلدی ڈاکٹر جتنی محبت کرتا ہے، جتنی ہمدردی کرتا ہے، جتنا مریض کا خیال کرتا ہے، اتنی جلدی مریض صحت مند اور صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے، اللہ پاک نے جو ان کو مقام عطا کیا ہے، میری نظر میں اور میری رائے میں اللہ نے کسی طبقے کو بھی یہ مقام عطا نہیں کرا، کسی طبقے فکر میں کسی کو عالم کو بھی یہ مقام عطا نہیں کرا اللہ نے جو مولانا طارق صاحب کو عطا کیا ہے۔ ان کے ذریعے لوگوں کی زندگی پلٹی ہے، ہزاروں لاکھوں اربوں لوگوں کی زندگی پلٹی ہے۔ اس سے پہلے اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں، سب کی میں نفی نہیں کر رہا، لیکن ہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ صرف مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے سینے میں امت کی محبت منتقل کری ہے۔ وہ بتایا میرے بچوں، امت سے نفرت مت کرو، رفع دین، ترک رفع دین کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم تو اس کو بڑا مسئلہ سمجھتے تھے، اور جلسہ استراحت نہ کرنا، آمین بالجہر آمین بالسر، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ فاتحہ خلف الامام پڑھنی ہے، فاتحہ خلف امام فاتحہ نہیں پڑھنی ہے، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں مولانا صاحب نے بتایا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ سب کو سینے سے لگاؤ، سب کو محبت دو۔ ایک ہوتا ہے کتاب کا پڑھنا، ایک ہوتا ہے کتاب کا پڑھنا۔ ایک میں نے کتاب پڑھ لی اور میں نے دوسری کتابیں پڑھ لی، کتاب کا اپنا نور ہوتا ہے، لیکن انسان جب تک دین نہیں سیکھتا اور جب تک محبت دینا نہیں سیکھتا، جب تک وہ کتاب کے اندر جو ہے وہ نہیں سیکھتا، پڑھنے سے دین نہیں آتا بلکہ سیکھنے سے دین آتا ہے۔ کوئی مولانا صاحب نے ہمیں دین سکھایا ہے، مولانا صاحب نے ہمیں امت سے محبت کرنا سکھائی ہے، کر کے دکھائی اور بتلائی ہے کہ امت سے محبت کرو، امت سے محبت کرو۔ میں نے خود ایک جگہ جب میں مولانا صاحب کو پڑھ رہا تھا، میری چھٹیوں میں آیا اپنے، تو مجھے مسجد میں بیان دیا گیا رمضان کے اندر کہ آپ بیان کریں، تو میں نے جذباتی بیان کیا، بہت جذباتی بیان کیا، اور اس میں شعلے دار بیان کیا، کیونکہ عوام جو آج کل ٹھنڈے بیان سنتی ہی نہیں ہے، انہیں پسند ہی وہ ہوتے جو مولوی کسی طبقے کو رگڑا لگانے والا ہو، کسی فرقے کو رگڑا لگانے والا ہو، دیوبندی بریلوی کو رگڑا لگائے، بریلوی دیوبندی کو رگڑا لگائے، اہل حدیث ان کو رگڑا لگائے، آپس میں لڑتے رہے بس۔ تو میں نے بڑا جوشیلا بیان کیا، بڑا واہ واہ گئی خطابت، واہ واہ کیا مولوی صاحب نے بیان کیا، کیا مولوی صاحب نے بیان کیا، لیکن بیان کے بعد ایک آدمی آیا، مجھے اس کی شکل صورت تو یاد نہیں، پتہ نہیں کون تھا، کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے بیان کیا ہے اور آپ پڑھتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسے میں ہیں، اور میں نئے مولانا صاحب کے مدرسے میں گیا تھا، تقریباً 1 سال ہی ہوا ہوگا اس ٹائم، مرکز پڑھا تھا سکھر میں، یوسف مسجد تبلیغی مرکز کو، مولانا صاحب کے مدرسے میں 1 ہی سال ہوا تھا مجھے۔ تو ظاہری بات ہے ہمیں پیچھے نہیں سکھایا گیا کہ امت کو محبت دینی، امت کو سینے سے لگانا ہے یا کسی کی فکر بھی کرنی ہے۔ تو جیسے ہی میں گیا ادھر،
تو میری مسجد میں بڑا جوشیلا اور بڑے میری واہ واہ ہو گئی، لیکن ایک بندہ ہے کہ آپ مولانا صاحب کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، اس طرح بیان نہ کریں، امت کو اس طرح فائدہ نہیں ہوگا جوشیلے بیان کرنے سے یا کسی کو کافر کہنے سے، بلکہ امت کو فائدہ ہوگا، امت کو امت بنانا ہے، امت کو محبت دینی ہے، نفرت نہیں کرنی ہے۔ یہ ہم نے مولانا صاحب سے سیکھا ہے۔ مولانا طارق احمد صاحب دامرکاتہ عالیہ وہ اونچی ہستی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ عمر کے اعتبار سے بھی شورا میں بڑے ہیں، وہ شورا میں بڑے ہیں۔ شورا میں الا کوئی ہوگا، مولانا طارق احمد صاحب کے جو استاد ہیں مولانا نذر الرحمن صاحب، مولانا احسان الحق صاحب، وہ تو ان کا تو کیا کہنا، وہ تو بہت اونچی ہستی ہے اور عمر میں بھی زیادہ ہے، اور اللہ نے جو مقام دیا اور جو ان سے دین کا کام لیا، بہت اونچا کام اللہ نے مولانا صاحب سے دیا۔ مولانا صاحب طارق احمد صاحب اس امت کا بہت قیمتی اثاثہ ہے، بہت قیمتی اونچی ہستی ہے۔ اگر ہم ابھی قدر نہیں کرے، بعد میں روتے رہ گئے، پچھتاتے رہ گئے، ایسے اللہ عالم علماء صدیوں بعد پیدا کرتے ہیں۔ تو بھائی خدا را مولانا صاحب کی قدر کرے، ان کی محبت کو پہچانے۔ کمنٹس میں کوئی کچھ بکواس کر رہا ہے، کوئی کچھ بکواس کر رہا ہے، میں نے اپنے اس میں لگایا کہ نعت بنی ہوئی ہے کہ عالم ہو تو کیسا ہو، تو کہا بھائی طارق جمیل جیسا ہو، تو کسی نے کمنٹس میں لکھا نہیں بالکل ایسا نہیں ہو، بالکل ایسا نہیں ہو۔ تو بھائی خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نے ان سے کتنا دین کا کام لیا، کتنا آج بھی لے رہے ہیں، عوام کتنا ان کو پسند کرتی ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کیا کرتے تھے تو مجمع ساری رات عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے بیان سنا کرتا تھا، ساری رات بیان سنا کرتا تھا، اور بیان سن کے بورڈ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے مولانا طارق احمد صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ امت کو سینے سے لگانا ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں مولانا طارق احمد صاحب نے سکھایا ہے، کہ اخلاق کیسے اچھے کرنے یہ ہمیں مولانا صاحب نے سکھایا ہے، امت کو سینے سے کیسے لگانا ہے یہ ہمیں مولانا طارق احمد صاحب نے سکھایا ہے۔ پڑھا تو ہم نے اور استادوں کے پاس بھی ہے، رائے منڈ میں بھی پڑھا ہے، سکھر مرکز سے پڑھا ہے، کہ طلباء کی بات ہی کچھ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے مثل ہے۔ وہاں تو دین پڑھایا نہیں جاتا، وہاں دین سکھایا جاتا ہے۔ وہاں اخلاق پڑھائے نہیں جاتے، وہاں اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ وہاں محبت پڑھائی نہیں جاتی، محبت سکھائی جاتی ہے۔ وہاں امت کا درد پڑھایا نہیں جاتا، امت کا درد سکھایا جاتا ہے۔ امت کو سینے سے لگانا پڑھایا نہیں جاتا، امت کو سینے سے لگانا سکھایا جاتا ہے۔ مولانا صاحب کے مدرسے میں وہاں ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش کرنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بچوں کو کیسے محبت دینی ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، وہاں صرف یہ بتایا نہیں جاتا بلکہ سکھایا جاتا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے مولانا صاحب کے مدرسے میں محبت دیکھی ہے۔ وہاں جب ہم دورہ حدیث میں رائے طلباء سے جب ہم جا رہے تھے، طلباء کے استاد ہمیں خود اپنی ہاتھوں میں بالٹیاں لے کر ہم طالب علموں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ملے گے ایسے استاد، اور بھی جگہ ایسے استاد ہو گئے، میں نفی کسی استاد کی نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جن کے بعد میں نے پڑھا ہے، اس مدرسے کے اندر وہ استاد خود ہی بالٹیاں لے کر سالن کی اور روٹیاں لے کر اپنے ہاتھ میں ہم طلبہ کو کھلا رہے تھے کہ یہ جب رائے منڈ جانے والے ہیں، یہ مدرسہ چھوڑ کے رائے منڈ جانے والے ہیں۔ میں نے یہ ماحول سکھر مرکز میں نہیں دیکھا کہ استاد خود اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہو اپنے طالب علموں کو۔ جب تک میں تھا آپ کا مجھے نہیں پتا، رائے منڈ میں نہیں دیکھا میں نے کہ استاد خود اپنے ہاتھ سے طلبہ کو کھلا رہے ہو۔ مولانا طارق صاحب نے ہمیں یہ وہاں پہ کبھی آئے ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کری، ہمیں ہمیشہ اپنے بچے سمجھا، وہاں طلباء والے استاد نے کبھی ہمیں ہمیشہ اپنا بچہ سمجھا۔ ہم جب جا رہے ہم اپنے ہاتھ سے بالٹی سے خود کھانے ڈال کر کے کھلا رہے، خود روٹیاں اٹھا کے دے رہے۔ کیسے استاد عظیم استاد ہے، آج بھی ان کی یاد آتی ہے۔ تو بھائی اللہ سے ڈرے، اللہ خوف خدا کرے مولانا طارق صاحب کے بارے میں بکواس کرنے سے۔ اللہ نے ان سے وہ دین کا کام لیا ہے کہ میری آپ کی کیا اوقات، میری آپ کی کیا حیثیت، کون جانتا ہے ہمیں آپ کو۔ ہمیں رائے منڈ والے استاد ہی میرے استاد ہے، قابل احترام ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا قابل تعظیم، ان کی توہین نہیں کر رہا، لیکن اکثر جو شورا والے مولانا احسان الحق کے علاوہ، مولانا نذر الرحمن صاحب کے علاوہ جو مولانا صاحب کے ساتھی ہے اور جو مولانا صاحب کی عمر میں بھی چھوٹے ہیں، وہ لوگ شورا میں جو ہے وہ مولانا صاحب کے حق میں فیصلہ کرتے ہی نہیں، مولانا صاحب کو بیان دینا ہی نہیں چاہتے۔ بھائی امت کو جس کو سننا چاہ رہی ہے تم اس کو بیان نہیں دے رہے، جس کو بیان کا ڈھنگ آتا ہے، بیان کا طریقہ آتا ہے تم اس کو بیان نہیں دے رہے، جن کو بیان کا سلیقہ آتا ہے۔ امت جب مولانا کا بیان ہو رہا ہو تو اجتماع میں لوگ بھاگے سب کو چھوڑ کر مولانا کے دیدار کے لیے بھاگے آتے ہیں۔ اور میں نے اور حضرات کو دیکھا، بیان ہو رہا ہوتا ہے تو وہ حضرات کیا کرتے، بیان چھوڑ کے کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں کہ ابھی بیان ہو رہا ہے بعد میں آئیں گے۔ اور مولانا صاحب کا جب بیان ہوتا ہے لوگ سب کو چھوڑ کے مولانا کے بیان کے لیے آتے ہیں۔ اتنا زیادہ امت مولانا کو چاہتی ہے
تو خدا کے لیے ایسا نہ کرے. مولانا صاحب بہت اونچی ہستی ہے, بہت عظیم ہستی ہے, قدر کر لو اس عظیم ہستی کی, کہیں اللہ چھین نہ لے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ جو قدر نہیں کرتا اللہ کی دی ہوئی نعمت کی, اللہ چھین لیتے ہیں. لئن شکرتم لزیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا. ولئن کفرتم, اگر تم ناشکری کرو گے, میری نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, پھر سمجھ لو میرا عذاب بڑھا سکتے ہیں. پھر اللہ اپنی دی ہوئی نعمت کو چھین لیتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب استاد محترم اس امت کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. تو میں آپ سب سے یہ گزارش ہے, مولانا کے بارے میں کچھ لکھنے سے پہلے, کچھ بکواس کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ مولانا صاحب کے بارے میں لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا ہے. مولانا کا کچھ بھی نہیں جائے گا, ہم جو کریں گے اپنے نقصان خود کریں گے, ہم اللہ اس کے رسول کو جواب دینا ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا رائے میڈ والے استادوں کی آپ توہین کریں, وہ بھی قابل احترام ہے, قابل عزت, اللہ نے ان سے بھی دین کا کام لیا ہے. لیکن مولانا صاحب سے جس دین کا کام اللہ نے لیا ہے, ایسا اللہ پاک نے میری نظر میں آج کے دور میں کسی سے اتنا دین کا کام نہیں لیا مسلمانوں کے اندر. تو آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.